بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک نام سے جو ہم سب کا مہربان اور رحیم اور کریم ہے۔ میرا نام جعفر دینا شاہ ہے اور یہ میرا چوتھا لیکچر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میری تعلیم وغیرہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے LLB کیا ہے اور میں 24 کا تھا جب میں یہاں آیا اور میں نے یہاں سے MBA کیا نیو یارک یونیورسٹی سے۔ anyway، آج کا ٹاپک ہے دعا۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج میں کچھ ایسی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا جو شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ میں کوئی مولوی ملا یہ سب نہیں ہوں اور نہ عالم ہوں۔ عالم کا میں عین بھی نہیں ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، اس لیے کہ عالم کی بہت بڑی پکڑ ہے اللہ کیا، کیونکہ جو عالم بے عمل ہوگا، قرآن میں اس نے کہا ہے کہ یہ وہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ اللہ نہ کرے میرا شمار اس میں ہو۔ دیکھیے، دعا کا جو تصور ہے، جتنے مذاہب ہیں جس میں مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں اور یہودی ہیں، ان سب کی کتابوں میں جو بھی الہامی کتابیں ہیں جو اللہ کے نزدیک متروک ہو چکی ہیں اور فائنل جو قرآن بھیجا اس نے، یہ ان سب کا نچوڑا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو زبور نازل ہوئی وہ بھی اس میں، جو تورا کہتے ہیں یہ لوگ یہودی، تورات جو ہے اس کا بھی اس میں ہے، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، ان سب کا مجموعہ جو ہے یہ قرآن ہے۔ اسی لیے بار بار پرانا ریفرنس دیا اللہ نے، جیسے روزے کے بارے میں کہا تم سے پہلے کی بھی قوموں پہ روزے رکھے گئے۔ تو جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب بڑا مشکل ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے۔ قرآن میں جو سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقرہ میں، جو آیت الکرسی کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین ہے۔ کوئی جرم، کوئی وہ نہیں ہے جبر، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، اور جو بھی تمہارا سوچ بچار مذہب ہے، آؤ گے میرے ہی پاس واپس۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی بچت کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مان لے اور جو اس نے ہمارے لیے اچھی چیزیں رکھی ہیں ان کو اپنا لے۔ اب دیکھیے، پورا قرآن جو ہے بہت ہی فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ میں کیا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا سورہ ہے جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے رسول میں نے تمہیں خزانہ دے دیا ہے 7 آیات کا۔ اب یہ خزانہ ہے تو کسی وقت مجھ جیسا، میں کوئی پڑھا لکھا اتنا زیادہ تو نہیں ہوں، عالم تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اب دیکھیے، پہلے جو لفظ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں کہ سب تعریفیں، یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہان کا مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مہربان اور نہایت رحیم ہے اور مالک روز جزا یعنی قیامت کا ہے۔ اب یہ اس نے کہہ دیا، اپنی حیثیت، اپنا تعارف کرا دیا۔ اب وہ کہتا ہے ہم انسانوں سے یعنی مسلمانوں سے کہ یہ کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر پورا سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حضور کائنات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی یہ الفاظ استعمال کرنا تھے، اللہ اکبر۔ یہ اگر وہ الفاظ نہ استعمال کرتے آئے یہ نماز میں تو ان کی نماز قائم نہیں رہتی۔ اور
دو جہان میں پوری کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی اکرم کا ہے، اور ان کے لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بھی درود بھیجا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اگر وہ چاہتا تو رسول کو کہہ دیتا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتایا ہے اس نے کہ چاہے نبی ہو، چاہے نبیوں کا سردار ہو، وہ میرا محتاج ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور کسی نبی نے انکار بھی نہیں کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اب دوسری جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، اور بڑی مختصر سی، یہ پورا اس نے مذہب آپ کو سکھا دیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو متقین ہیں۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حکم دولی نہیں کرتے، جو اللہ نے منع کیا وہ نہیں کرتے، اور جو کیا ہے، جو کہا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ کوشش کو کامیاب کرتا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، بڑا سمپل سا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لائے، یہ کنڈیشن لگا دی اس نے۔ نماز قائم کرتے، نماز کا مطلب ہے کہ نیکیاں قائم کرتے ہیں، اچھی روایات قائم کرتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس میں سے کھاتے ہیں جو میں نے ان کو دیا ہے، یعنی رزق حلال۔ اللہ کیا، جب بھی رزق کا لفظ آئے گا اس کے آگے حلال آپ لگا لیں، اور جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو کووڈ کے حالات ہیں، یہ ایک جھٹکا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، یا اللہ کی وارننگ ہے۔ لوگ بڑے مذہب میں واپس آ رہے ہیں، چرچ اب کھل جائیں گے تو چرچوں میں لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کی ہدایت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس کی رحم و کرم کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں میں مذہب کا رجحان ہوا، کیونکہ اتنی قتل و غارت اور تباہی ہوئی کہ لوگوں نے کہا نہیں بھائی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا زمانے میں مسجدیں بھی بہت بنی، یہ کیا نام ہے، سنیگاگ بہت بنے، یعنی یہودیوں کے چرچ، اور چرچ تو بے تحاشا چرچ بن گئے، اور وہ اسی دور کے آج تک چل رہے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں لوگ نہیں آتے۔ اب یہ دیکھیے کہ لوگ جب دعا، قرآن کے اندر اگر آپ پڑھیں اس کو، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 12 انبیاء کی دعائیں ہیں۔ جیسے حضرت آدم کے جب ان سے ایک لغزش ہوئی تو ان کو زمین پہ اتارنے کے ساتھ ایک دعا دی کہ تم یہ پڑھا کرو۔ اس میں وہ ریگریٹ کرتے تھے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ آج کل کے دور میں وہ کوئی معمولی تھی غلطی، لیکن اللہ کا دربار اور یہ عام لوگوں کو بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کسی طریقے سے وہ دریا میں چلے گئے، ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا، تو حضرت جبریل وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا پڑھو جسے آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، جس میں اس نے کہا کہ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی اور میں ظالموں سے ہو گیا۔ حالانکہ جو بھی تھا وہ کسی وقت بیان کریں گے۔ اب جو بات ہے کہ یوٹیوب میں نے دیکھا ہے کہ درجنوں دعائیں ہیں، لاکھوں۔ تم 2 الفاظ یہ پڑھ لو تو تم امیر ہو جاؤ گے، سورہ ایک دفعہ پڑھ لو تو تم یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تماشا لگتا ہے مجھے، یہ مذہب کا خیز چیزیں ہیں، اس سے لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ لیکچر نمبر 2 دوبارہ ہوگا دعا کے سلسلے میں۔ آپ ان چیزوں کو پھر غور نہ کریں، کوئی دعا پڑھنے سے امیر نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ بغیر کوشش کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا،
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ تمہارے اعمال اچھے ہوں، تمہارا طریقہ سلیقہ اللہ کے تحت ہو۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے اس کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا، اور مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنا خیال کریں، احتیاط کریں اور اپنے ملک کے پیار کریں۔ اللہ حافظ۔